بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى صدق اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پچھلی نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اسراء و معراج، اس کا تذکرہ، اس کا پس منظر، کن حالات تھے، کون سے حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوچار تھے، جن حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ اور عظیم یہ نعمت عطا فرمائی۔ رات کے ایک حصے میں زمین کا اتنا سفر کہ مکہ المکرمہ سے لے کے ملک شام، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک یہ سفر کروایا، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ صرف یہ زمینی سفر ہی نہیں بلکہ اس کے بعد معراج، آسمان کا سفر، اوپر چڑھنے کا سفر، ساتوں آسمانوں کی سیر اور جنت اور جہنم کے بعد مناظر اور اللہ رب العزت کا عظیم پیغام، اللہ رب العزت سے شرف ہم کلام ہونے کا اور اللہ رب العزت سے عطیات امت کے لیے لانے کا جو شرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ تمام انبیاء کرام کے جب تاریخی احوال پڑھتے ہیں تو ان سے انوکھا اور ان سے نرالا نظر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو اسراء اور معراج کے قصے کو بیان کرتے ہیں کہ
کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں پہنچے ملک شام میں، تو وہاں جناب جبریل علیہ السلام ان کو آسمانوں کی طرف لے چلے۔ آسمانوں کی طرف لے جانے کا تذکرہ 3 صحیح حدیث میں اس طرح ہے۔ ایک میں تو اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک میں اجمالی طور پر ہے ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا، اوپر لے جایا گیا۔ اور مسند امام احمد کی ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ مسجد اقصی سے اللہ رب العزت نے اوپر جانے کے لیے ایک خوبصورت مصعد، ایک سیڑھی جو انتہائی خوبصورت تھی وہ لٹکا دی، جس کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جبریل علیہ السلام آسمانوں کی طرف چڑھے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت وسائل کا محتاج نہیں۔ براق سواری جس کا تذکرہ پچھلے سبق میں ہوا، جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تک پہنچے، مسجد اقصی میں پہنچے، اللہ اس کا محتاج نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لیکن انسانی زندگی کو ایک رہنمائی بخشی ہے کہ وسائل یہ اللہ رب العزت نے جو بنائے ہیں ان سے انسان کو آنکھیں چرانی نہیں چاہیے، بلکہ ان کا استعمال کرنا چاہیے اور اعتماد اور توکل اللہ پر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آسمانوں کے اوپر لے جانے کے لیے یہ سیڑھی کا تذکرہ، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کے اوپر چڑھایا گیا، لے جایا گیا آسمانوں کی طرف، یا جناب جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ یہ ظاہری اسباب وہ جو بیان کیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان اسباب کی قدر کرے، مگر اعتماد اللہ رب العزت پر، توکل اللہ پر۔ آپ نے فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر پہنچا، جناب جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہو؟ جناب جبریل کہتے ہیں میں نے بتایا میں جبریل ہوں۔ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہیں بلایا گیا ہے، خود آئے ہیں؟ کہا نہیں، بلایا گیا ہے۔ ففتح ابواب السماء، آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور آسمان کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ وہاں صحیح روایت کے مطابق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بڑی عجیب شخصیت، ایک عظیم شخصیت ہے، وہ میرا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے، اے اچھے نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، یہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارنے والا اور یہ بڑی عظیم شخصیت یہ کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا، ھذا ابو کا آدم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، میرے پیارے نیک بیٹے، اللہ اکبر، آپ کا آنا مبارک ہو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کی دائیں طرف کچھ پرچھائیاں سی ہیں، کچھ سائے نظر آتے ہیں، بائیں طرف کچھ سائے نظر آتے ہیں۔
پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں پرچھاؤں کو خوش ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر مسرت کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ارزودہ اور پریشان غمناک ہو جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا، فرشتے نے بتایا، جناب جبریل علیہ السلام نے، یہ دائیں طرف ان کی اولاد کی نیک صالح اولاد کی روحیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی نیکیوں سے، ان کے نیک ہونے سے خوش ہوتے ہیں، مسرت نصیب ہوتی ہے، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو گناہگار اور نافرمان قوموں کو دیکھتے ہیں، ان کی روحیں دیکھتے ہیں تو ان پر ارزودہ ہوتے ہیں کہ میری اولاد میں سے اتنے لوگ جہنم میں جانے والے۔ وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھے، پھر وہی مکالمہ ہوتا ہے، کون ہو؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بلائے گئے ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام ترجمانی کرتے ہیں، دروازہ کھلا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے ملاقات ہوتی ہے دوسرے آسمان پر، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا بأخ الصالح والنبی الصالح، اللہ کے نیک پیغمبر اور ہمارے نیک بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے بھائی کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان کی طرف چڑھے گئے۔ اسی مکالمے کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، اے میرے نیک بھائی اور اللہ کے پیغمبر، آپ کا آنا مبارک ہو، استقبال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا جناب یوسف علیہ السلام کو کأنما اوتی نصف الحسن، گویا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کائنات کا آدھا حسن ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ بڑے خوبصورت پیغمبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ اسی مکالمے کے بعد دروازہ کھلا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی بھائی اور نبی کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر مرحبا بأخ الصالح والنبی الصالح کہہ کے استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے نیک بھائی، ہمارے بھلے بھائی اور اللہ کے پیغمبر، آپ کا آنا مبارک ہو۔ بھائی کہہ کر، پیغمبر کہہ کر ان کا استقبال کہتے ہیں، مگر آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا کہہ کے اور آدم علیہ السلام نے بھی بیٹا کہہ کے اور پیغمبر کہہ کے ان کا استقبال کیا کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ انشاءاللہ کسی ایک دوسرے مقام پر ان انبیاء کرام کا تذکرہ اور جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کیسی تھی، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، یہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع کسی موقع پر انشاءاللہ بیان عرض کروں گا۔ کہتے ہیں جب میں ساتویں آسمان پر گیا تو ساتویں آسمان پر ان انبیاء کرام سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اس گھر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت المعمور وہ اللہ کا گھر ہے، بے ہی جس طرح زمین پر
بیت اللہ ہے آسمانوں پر، یہ فرشتوں کے لیے ان کی عبادت گاہ اور ان کے طواف کی جگہ، ان کی عزت احترام کی جگہ، جس کا احترام کرنا ان پر واجب، وہ بیت المعمور ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے، 70,000 ملکن، 70,000 فرشتے ہر روز اس گھر میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور جس کی باری زندگی میں ایک بار آ گئی قیامت آنے تک دوبارہ باری نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کی مخلوق کتنی، فرشتے کتنے، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے فرشتوں کی تعداد رب کے سوا کون جانے؟ جب سے ہے اور جب تک قیامت آنے تک دنیا قائم رہے گی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے رب کی بندگی کے لیے جاتے ہیں، اور زندگی میں جس کو ایک بار موقع مل گیا دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آئے گی۔ لیکن اس گھر میں ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے، ایک بشر کا، ایک انسان کا، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اس گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر، یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شرف بخشا۔ دنیا میں جب بیت اللہ کی دیواروں کے نام نشان مٹ گئے تھے، آ کے اس جگہ پر آباد کیا اور اس گھر کی تعمیر کی۔ شاید رب العالمین نے صلہ بھی اسی طرح دیا جس طرح انہوں نے دنیا میں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور میں جگہ عطا فرمائی۔ وہاں مہمان نوازی کی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 3 پیالے، صحیح بخاری کی ایک روایت میں 2 اور دوسری روایت بھی صحیح بخاری کی جس میں 3 پیالوں کا تذکرہ ہے، ایک میں دودھ، ایک میں شہد اور ایک میں شراب طہور، شراب، یہ پیش کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی مسجد اقصی میں بھی کی گئی تھی، وہاں 2 پیالے دیے گئے، دودھ کا اور شراب کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا، اور آسمانوں پر بھی جب مہمانی کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے مبارک دی، اصبت الفطرہ، آپ کا انتخاب عین فطرت کے مطابق ہے، آپ نے جو انتخاب فرمایا ہے نوش فرمانے کے لیے دودھ کا، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد آگے پھر 7 آسمانوں سے آگے پھر سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ حدیث میں لفظ ہیں ثم عرج بی، پھر 7 آسمان سے مجھے اوپر لے جایا گیا، وہاں میں نے دیکھا ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا، جس کا تذکرہ یہ سورہ نجم میں بھی بیان ہوا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا وصف بیان فرمایا کہ ایک ایسا درخت، بیری کا درخت، جس کے بیر یمن کے حجر شہر کے مٹکوں جتنے تھے، اور اس کے پتے ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ اچانک اس سدرہ کے اوپر
ایسی نورانی ایک مخلوق نے ڈھانپ لیا، ایسے لگتا تھا جیسے سونے کی تتلیاں ہیں۔ سونے کے ان پرندوں نے، ان پتنگوں نے اس پوری سدرا کو، اس پوری بیری کو ڈھانپ لیا۔ اتنا کمال حسن تھا اس وقت تو سدرا کا کہ کسی کے بیان کے بس کی بات نہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت ڈھانپ لیا اس بیری کو، جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں جناب جبریل علیہ السلام کو بھی اپنی اصلی حالت میں دوبارہ پھر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس جناب جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت، جس حالت کو اللہ رب العزت نے جس حالت پر انہیں پیدا کیا وہ دکھائی۔ فرمایا اس کے 600 پر تھے، اگر ایک پر کھول دے تو مشرق سے لے کے مغرب تک چھا جائے۔ اللہ کی مخلوق کتنی کتنی بڑی، اللہ کی مخلوق کتنی بڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 600 پر تھے۔ قرآن پاک کی یہ آیات، ذرا آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ سدرۃ المنتہا پر جس کا انداز قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ پھر آپ قریب ہوئے تو بہت ہی قریب ہوئے، بس قریب تھا کہ اتنے قریب جیسے قوس کے 2 کنارے ہوتے ہیں، کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھوٹ بولا اور جو اس نے دیکھا وہ بیان کر دیا۔ کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج اور اس رؤیت نشانیات کے بارے میں شک ہے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اسے دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جس وقت سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس نے بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ آج کل ٹیلی ویژن پر آپ اس کا جب تذکرہ سنتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ بالخصوص ڈاکٹر طاہر القادری کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ کعبہ قوسین سے وہ پورے انداز بناتے ہوئے کہ کمان اس طرح ہوتی ہے گویا کہ کسی نے دونوں ہاتھ پھیلائے تو یہ کمان بن گئی، کوئی ہاتھوں کے اندر آیا تو وہ اس سے زیادہ قریب تر ہو گیا، ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دونوں کیا ہو گئے کوئی پتہ نہیں، دونوں ایک ہو گئے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ جیڑا وکھ آکھے، جیڑا انہاں دوہوں نوں وکھ آکھے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ انتہائی کفر والا ہے جو اس نے کہا ہے۔ ان روایات کے بارے میں، ان آیات کی تفسیر کے بارے میں میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی 3 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت کو امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں اور پایہ صحت پر بھی یہ پہنچتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب تعالیٰ کو قریب ہو کے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ دیکھا۔ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ صحابی نے پوچھا، اسی آیت کا ترجمہ کس سے پوچھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا ترجمے میں جواب فرماتے ہیں، رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح
جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل کو دیکھا اور اس کے 600 پر تھے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت عائشہ کی روایت صحیح مسلم میں نقل کرنے والے ان کے شاگرد حضرت مسروق بیان کرتے ہیں، میں موجود تھا، کسی نے کہا معراج میں اللہ رب العزت حضرت محمد کریم کے اتنے قریب ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں جو یہ آدمی بات کرتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے فقد اعظم الفریہ، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عائشہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ہوا نور انا اراہ، اس نور کو کون دیکھ سکتا ہے، وہ تو نور ہے، اس کا ادراک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ بات ہوئی کہ جس نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، حضرت مسروق کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، میں سیدھا ہو گیا، میں نے کہا اماں جی اجازت دیجئے میری بھی بات سنیے، کہا ہاں بیٹے بات کرو، فرمایا قرآن میں تو یہ ہے لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ کہا بیٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے وہاں جبریل کو دیکھا ہے، میں نے وہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اور تیسری روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی اور ایک روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں، آپ نے 5 باتیں بتائیں، ان میں پہلی بات یہ ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، رب تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ اس کو نیند آئے۔ یہ تو نقص عیب ہے، جب آدمی تھک ہار جاتا ہے تو نیند سے چکنا چور ہو جاتا ہے، اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے تو اللہ تو نقص و عیب سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب تعالیٰ کا وصف یہ ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان 5 باتوں میں ایک بات اللہ تعالیٰ سوتے نہیں اور اس کی شان بھی یہ نہیں کہ اس کو نیند آئے۔ دوسرا فرمایا یخفض القسط ویرفعہ، دنیا کا نظام چلاتے ہیں اور بندوں کے رزق، بندوں کی حکومتیں، کبھی کسی کو زوال ہوتا ہے، کبھی کسی کو عروج ہوتا ہے، کبھی کسی کے رزق میں کمی ہوتی ہے، کبھی کسی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہے یہ چیز۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، بندو تمہارے سارے اعمال جو تم کرتے ہو دن بھر میں کرتے ہو، شام ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، اور جو اعمال شام کو کرتے ہو صبح ہونے سے پہلے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں، پہلی چیز اللہ سوتے نہیں، دنیا کا انتظام اللہ کے ہاتھ ہے، رات کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں،
दिन के अमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। और फरमाया हिजाबुहु नूर, हिजाबुहु नूर, उस अल्लाह के सामने नूर के पर्दे हैं, उस अल्लाह के पर्दे नूर के पर्दे हैं। लौ कशफहु लअहरकत सुबहातु वजहिही मंतहा इलैहि बसरुहु। अगर वो नूरानी पर्दे हटा दिए जाएं, जहां तक रब ताला का नूर की तजल्ली जाए, सब चीज जल के राख हो जाए। उसके सामने नूरानी पर्दे हैं, जिस नूरानी पर्दों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो नूर, अल्लाह हिजाबुहु नूर, उस अल्लाह का हिजाब नूर का है। लौ कशफहु, अगर वो हिजाब उतार दे, लअहरकत सुबहातु वजहिही मंतहा इलैहि बसरुहु, जहां तक उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की चेहरे की किरण जाए, हर चीज जल के राख हो जाए। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका ये मुकालमा हजरत मसरूक से होता है, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक तरफ तो ये बताती हैं कि मैंने इस बारे में, इस आयत के माने के बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या आपने रब ताला को देखा है? इन वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, अच्छी तरह दोबारा देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मैंने वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा है। उन्होंने खुद ही इस आयत का माना बयान करते हुए ये बयान फरमा दिया, तो साथ ही हज़रत आयशा कुरान पाक का इस्तिदलाल करती हैं, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। वल्लाह सुब्हानहु व तआला, कोई आंख उसका इहाता नहीं कर सकती दुनिया में, और वो सभी का इहाता किया हुआ है, और वो बरीक बीन भी है, खबरदार भी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरी आयत कुरान पाक से पेश की, फरमाया, बेटे तुम जानते नहीं, मा कान अल्लाहु लिबशरिन मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। सूरा शूरा की आयत आपने फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से बराह रास्त बात नहीं करते, इल्ला ये कि उसके दिल में इल्का कर दें, वही कर दें, और युरसिला रसूलन, या उसकी तरफ कोई पैगंबर भेज दें, कोई फरिश्ता भेज दें, या पर्दों के पीछे से ओ मिन वराए हिजाब, या पर्दों से पीछे से आवाज़ आ जाए कि बंदे इस तरह मैं तुझे कहता हूँ, इस तरह कर, जिस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ था। कुरान पाक ने यह बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम शान ये है, हुवा नूरुन अन्ना उराहु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जमीअन, और इनमें बिलखुसूस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत आयशा इस आयत के बारे में खुद बयान यूं करती हैं कि हमने इस आयत का तर्जमा खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि यहाँ आपने रब ताला को देखा है? फरमाया, नहीं, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा है। हदीस सही मुस्लिम की, हदीस सही मुस्नद इमाम अहमद की, सनद के एतबार से सही। जब ये बातें हों तो इनकी मौजूदगी में इल्म और मंतक और फ़लसफ़ा और अपनी ज़ुबान दराजी के ज़ोर पर कोई आदमी कुछ कह दे, हत्ता के दोनों को एक कर दिखाए, और फिर ये कहे जो मोहम्मद और अल्लाह के दरमियान वक़्फ़ होने का कहता है अपनी सुरह की ज़ुबान में, कि जो उनमें अलहदगी का तसव्वुर करता है, नऊज़ु बिल्लाह, वो काफिर है। ये वो तसव्वुर है जो तसव्वुर इस्लाम इससे बरी है, इस्लाम इससे पाक है। सहाबा इकराम का ये अकीदा ना था, ताबिईन इज़ाम का ही अकीदा ना था। आजकल ये आम तौर पर अकीदत के रंग में, इश्क के रंग में और अंदाज में इन चीज़ों को पेश करके फैलाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों के सामने उनकी मालूमात मेराजुन नबी के तस्करे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह और पैगंबर को एक कर दिखाया जाए। हालांकि
جس چیز کا انداز جیسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، حق یہ ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے۔ غیبی چیز کے بارے میں اپنی طرف سے اپنی عقل سے اٹکل پچو جوڑ کے فیصلے کرنے حماقت کے سوا اور کچھ نہیں کہلاتے۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آتا، کوئی آدمی مجھے آگے بتائے کہ دیوار کے پیچھے یہ چیز ہے تو مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا بتانے والے نے بتایا۔ اب آسمانوں پر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ غیبی علم ہے۔ جتنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بارے میں ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے اپنے عقلی جوڑ توڑ کر کے فلسفے کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، چونکہ یوں ہے لہذا یوں ہوگا، چونکہ اس طرح ہے لہذا یوں ہے، یہ کام کرتے کرتے آگے چلے جانا یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں کہلاتا۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت کی وہ اٹاٹوپ پر اندھیرا پر خطر اور بہت فریب والا وہ انداز ہے جو سادہ لوگ مسلمانوں کو برباد کرنے والے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ معراج کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج حق، مگر اس کا انداز وہی جس طرح قرآن پاک نے ایک انداز میں بیان کیا ہے، اور ان آیات کا ترجمہ بھی وہی جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھنے پر بتایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز صحیح ہو نہیں سکتی۔ باقی رہا کہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، کیا دل سے، بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے، روحانیت سے اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کئی اور موقعوں پر بھی خواب کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَبِّي أَحْسَنَ فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے، انتہائی خوبصورت انداز میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیوں، رؤیت یا دونوں کا ایک ہو جانا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، واللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، اور نہ ہی اس کا ہمسر ہم پلہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس اللہ جیسی کوئی چیز بھی نہیں، اور وہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کی کوئی صحیح حدیث پیش کر دے، صحیح حدیث پیش کر دے، انکار کی گنجائش نہیں، سرے تسلیم خم ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے منطق فلسفے کی بنیاد پر چونکہ چنانچہ لہذا کے نتیجے نکال کے ہمیں کوئی بنانا چاہے، تو میرے بھائی ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہم یہ واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ گمراہی کے سوا وہ کچھ بھی نہیں۔ وہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر پیغام دیے۔ وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں معراج کے تحفے، معراج میں ہونے والی گفتگو، امت کے نام ملنے والے احکام جو پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ یہاں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ کہتے ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے تو جناب جبریل علیہ السلام کو کہنے لگے چل جبریل میرے ساتھ۔ جبریل نے کہا اب یہاں تک تو میری انتہا ہے، اس سے آگے آپ کی ابتدا ہے، اس سے میں اوپر جاؤں تو میرے نورانی پر جل جائیں، اس سے اوپر جانے کی میری ہمت نہیں۔ جبریل وہاں نیچے رہ گیا، پر جل جانے کا اس نے کہہ دیا۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں
بلکہ بنائی ہوئی بناوٹی ایک گپ ہے جو معاشرے میں اتنی زیادہ پھیلا دی گئی ہے کہ حق بات اتنی معروف نہیں جتنا یہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر جس سدرہ سے نیچے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جبریل نے کہہ دیا کہ یہاں تک تو میری انتہا تھی، اب اس کے بعد اوپر آپ کی ابتدا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے اوپر جناب جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اپنی اصلی صورت میں دیکھا، اور اس کے 600 نورانی پر تھے، 600 نورانی پر۔ یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جانے کے لیے یہ کہا گیا، آگے تیری ابتدا میری انتہا، اور پھر وہ کلمات جوڑ جوڑ کے پتہ نہیں کیا، اور پر سوزدن کے بارے میں جو وہ شعر بنا کے فارسی کے، اور ایک تصور دیا گیا کہ اگر ایسے میں اوپر جاؤں تو میرے تو نورانی پر ہی سڑ جائے۔ جبریل بھی پیچھے رہ گیا، آگے اکیلا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیا۔ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی قرآن و سنت میں صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کے عقائد میں بڑی پختگی ہونی چاہیے، بڑی پختگی ہونی چاہیے، اور مسلمان کے عقیدے کی بنیاد یا رب کی کتاب ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو اللہ کی کتاب میں ثابت ہو تسلیم کرو، جو اللہ کے نبی کی فرمان سے ثابت ہو اسے تسلیم کرو، اس سے اوپر بحث نہ کرو، بلکہ اس سے اوپر عقیدہ نہیں ہے، توہمات ہیں، وسوسے ہیں، ان کا اعتبار نہیں۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت سے دیکھنا۔ بھئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واضح طور پر خود فرمایا کہ میں نے وہاں جناب جبریل کو دیکھا، ان آیات میں میں نے جناب جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ اور پیغمبر کے درمیان جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور کے پردے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا ہوا نور انا اراہ، وہ نور ہے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اب ان صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے کسی اور نظریے کو پیش کرنا، کسی اور نظریے کی طرف جانا سراسر باطل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا مقصد ایک واقعہ اور قصہ گوئی کرنا نہیں، بلکہ صحیح معلومات اور صحیح افکار، صحیح عقیدہ وہ لوگوں کو دینا ہمارا مقصود ہے۔ اس لیے ان واقعات میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کسی فرقہ واریت کے طور پر نہیں، اپنا ایک حق سمجھتے ہوئے، تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ اس لیے یہ باتیں کہہ دیتا ہوں، وگرنہ کسی کا نام لے کے میرا تردید کرنا نہ مقصود ہے نہ میری عادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔